جب میرا انٹریکشن ہوتا تھا پاکستان ایمبیسی سے، پاکستان ہائی کمیشن سے، تو مجھے بڑا ایک ایکسپیرینس ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانی جو خاص طور پہ جب میں گیا تھا تو لیبر کلاس تھی ہماری، زیادہ تر جو انگلینڈ میں ان دنوں میں لیبر کلاس تھی. اب تو وہ پڑھ گئے ہیں، ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنز آگے نکل گئی ہیں، پڑھ لکھ کے ہیں. تو مجھے تب سے ایکسپیرینس ہے ڈیلنگ ود پاکستان ایمبیسی ایز این اوورسیز پاکستانی. تو اس لیے میں جب پرائم منسٹر بنا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی ہم یہ بالکل جو ایٹیٹیوڈ بدلیں جو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے، اور اسپیسیفکلی جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں، کام کرتے ہیں گھروں سے دور، اور جو نچلا طبقہ ہے. اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں ان سے ہماری ایمبیسیز بائی اینڈ لارج ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس سے مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ بڑے پرابلمز تھے. جب انگلینڈ کے اندر جو ہمارے ایمبیسڈرز ہوتے تھے 70s اور 80s کی میں بات کر رہا ہوں، ایون 90s، تو بڑی بری طرح وہاں کی لیبر کلاس کو دیکھتے تھے، اور وہ جو لیبر تھا وہ دیکھتا ہی ایمبیسی کی طرف تھا. وہ ویسے بھی دوسرے ملک میں بیچارے پیسے بنانے گئے ہوتے تھے، تو وہ ایمبیسی ان کے لیے ایک بڑا سینٹر ہوتا تھا کہ وہ جائیں اور کوئی پرابلمز ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کئی ایمبیسڈرز کی بہت بری ایٹیٹیوڈ ہوتی تھی، جس طرح وہ کلونیل ڈیز کے اندر جو ماسٹرز جس طرح ڈیل کرتے تھے اسی طرح کی ایٹیٹیوڈ تھی اپنے لیبر کے ساتھ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو مجھے ایکسپیرنس، جو مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے، ہماری جو وہاں لیبر کلاس ہے، جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں، ان سے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے کہ جی ایمبیسی بالکل ان رسپانسو ہے، وہ کر نہیں رہی. بل 1.5 سال سے شروع ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دو انسیڈنٹ ہوئے. اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں جن سے میرا بڑا انٹریکشن رہا ہے، بلکہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن رہا ہے فنڈ ریزنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے. تو ان کو پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے سعودی عربیہ میں، اس کو مجھے فیڈ بیک دو. تو جو فیڈ بیک آیا وہ بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا کہ کوئی کیلسنس، کوئی پرواہ نہیں ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا. اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں، جو جس کا سیکشن ہے اوورسیز پاکستانیز کا، اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھیں. تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں، اور جس طرح کا رسپانس ہماری ایمبیسیز دیتی ہیں ان لوگوں کو، وہ میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، بیکاز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے. یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا. ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے. اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہیں، ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے، فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو ایمبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا. کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا، نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز. اچھا جی، اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں. 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں، کاؤنسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں، اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ، میرج رجسٹریشن، ڈیورس سرٹیفکیٹس، ان میرڈ سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ، برتھ سرٹیفکیٹ، پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، میڈیکل ڈاکیومنٹس، ڈرائیونگ لائسنس اٹیسٹیشن.
bank papers, commercial and business documents, experience certificate, power of attorney from abroad, power of attorney documents from abroad, affidavits, और फिर miscellaneous documents. अब इनके ऊपर मैं जरा सिर्फ एक जिस्ट दे रहा हूं कि हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर क्या फीडबैक आया. Unnecessary delays and complications in availing routine services. ये मैं आपको जिस्ट बता रहा हूं. Non-adherence to time commitments. टाइम देते हैं, उसके बाद उनको वहां होता कोई नहीं है. ये कई दफा गरीब लोग होते हैं, बड़ी दूर से पैसे एक एक रुपया बचा रहे होते हैं अपना बेचारा पाकिस्तान भेजने के लिए. वो दूर से वहां पहुंचते हैं और वहां पता चलता है कि जो टाइम दिया गया उसके उधर कोई है नहीं एम्बेसी में. फिर बड़ा इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ स्टाफ, और ये स्पेशली दो एम्बेसीज में, यूएई एंड सऊदी अरेबिया. बेयर इन माइंड कि पाकिस्तान की जो रेमिटेंस सबसे ज्यादा इन दो मुल्कों से आती है, और उधर ही सबसे ज्यादा इनडिफरेंट एटीट्यूड है. अब अगर इनडिफरेंट एटीट्यूड है, मेरा पॉइंट ये, आई गेस क्योंकि बहुत ज्यादा वहां हमारा वर्कर्स हैं तो वो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता होगा, आई गेस ये पड़ता होगा. लेकिन अगर आपको और एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है तो आप हमें यहां बताएं. आप बताएं ना कि हमें प्रॉब्लम्स है, हम कोप नहीं कर सकते. लेकिन इनडिफरेंट एटीट्यूड इज जस्ट अनफॉरगिवेबल, अनएक्सेप्टेबल. ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम इन लोगों को यहां नौकरियां नहीं दे सकते. वो बेचारे बेरोजगार होते हैं, वो यहां किस मुश्किलों से जाते हैं बाहर काम करने के लिए, सिर्फ अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए. 12-12 घंटे ये लोग काम करते हैं, कई दफा 8-8, 9-9 लोग एक कमरे के अंदर सोते हैं. और उसके बाद जो वो एक जगह उनको मदद करनी चाहिए जिस मुल्क में, वहां उनके ये सारी लिस्ट आई हुई है, किस तरह उनको मेरे पास एक स्पेसिफिक चीजें भी हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह एम्बेसीज ने उनको रिस्पांस दिया. फिर टॉप लेवल सुपरविजन इज आइदर मिसिंग और टेकन फॉर ग्रांटेड इन केस ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस. सो दैट मीन्स कि एम्बेसडर का जो ओवरऑल ऑन लीडरशिप देनी होती है, असल में तो ऊपर से कल्चर फ्लो करता है. वो कहता है इट्स मिसिंग, वो नजर ही नहीं आता कि. और ये बाय द वे स्पेसिफिकली एरिया में बार बार नजर आया कि ना कोई एम्बेसडर को कोई परवाह थी. बाय द वे इसके ऊपर हाई लेवल इंक्वायरी इंशाल्लाह अगले हफ्ते रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, वो भी फाइंडिंग्स आएंगी सारी. कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन अप्रोच ऑफ द एम्बेसीज इज मोस्टली फायर फाइटिंग एंड लैक्स अ पैशन टू सॉल्व दीज इश्यूज. कि एम्बेसीज में पैशन ही नहीं है, बस फायर फाइटिंग हो रही होती है. कि अगर कई कंप्लेंट्स रेगुलरली आ रहे हैं तो आई वुड अस्यूम कि एम्बेसी को उनका को डेवलप करेगी उनका मैकेनिज्म. बट इट्स जस्ट कि दिन गुजार लिया, लेकिन कोई नजर नहीं आया, कोई दिल से भी कोई रहम है, कोई कंपैशन है कि हम इनके मसले हल करें. नो पॉलिसी लेवल डिसीजंस और परमानेंट रेजोल्यूशन अप्रोच is adopted to the issues frequently highlighted. No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassy's working hours, about its codal formalities involved in services, with fee structure, etc., etc. यानी कोई इस तरह का एम्बेसीज के पास कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन, लोग कंप्लेन करें कि हमारे पास है ही नहीं कि हम कैसे फायदा उठा सकें, हो सकता है एम्बेसी ना जाना पड़े. No proactive steps have been taken to regularly check the conduct and the attitude of the staff. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. जो स्टाफ डील करता है लोगों से, इसके ऊपर क्या एम्बेसी करती है. मुझे जो फीडबैक सऊदी अरेबिया से आई, और ये इंशाल्लाह हमारी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें और चीजें नुमायां होंगी, कि वो ऐसे लगा कि कोई है ही नहीं, कोई एटीट्यूड ही नहीं है. जो स्टाफ बैठा हुआ है, अगर वो, और मैं आपको जरा एक और भी देखो, ये जो हमारे सिटीजन पोर्टल के ऊपर चीजें आई, मैं जरा जस्ट गिव यू अ सैंपल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ये एक लिखता है, सर इन दोहा कतर देयर इज नो अरेंजमेंट ऑफ डिग्री एजुकेशन आफ्टर FSc FA. Thus our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program.
اب یہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ, بٹ ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ہم یہاں اس کا کچھ پلان کر سکتے ہیں اگر فیڈ بیک یہاں. ڈیئر سر, تھینک یو فار ریچنگ اس آؤٹ. یہ ایمبیسی کا رسپانس ہے. The embassy is well aware of the matter and has already taken up the matter with the authorities in the state of Qatar. Hopefully the matter will be resolved soon. تو وہ تو پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے قطر سے کرے گا. میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں, یہ نادرا کا ہے, یہ ذرا سن لیں. This is to inform you that the staff available in Kuwait in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding people to proper channels. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے ذرا یہ سن لیں. ادھر سے آیا. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different service provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہاں نادرا کا آفیشل یہ ایمبسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نادرا کا آفیشل وہاں پیسے لے رہا ہے لوگوں سے غلط ڈاکیومنٹس بنوانے کے لیے اور ان پہ غلط پیپرز کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ ایمبسی اس کو ایکشن لے اس کے کیس, کیونکہ وہ تو سارا ان کے نیچے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نادرا ڈاکیومنٹ ادھر ہیڈ کوارٹرز میں, یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نا ایمبیسڈر نے کوشش کی یہ پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اگر وہ پیسے لے رہا ہے, امیجن ایمبیسی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, یہ سارا ہمارا سٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اٹ جسٹ شوز کمپلیٹ کیرلیسنس. میں ایک اور آپ کو ابھی دکھاتا ہوں, ایک اور بھی بڑا. ہاں یہ ہے, ایک پولیو کا ہے. وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ جی ہم جب سعودی عربیہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پولیو ڈراپس دے دیتے ہیں, ہم ان کو وہ دکھاتے بھی ہیں کارڈ. وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عربیہ از اے ساورن اسٹیٹ اور ہم ان کو پالیسیز پہ جانا پڑتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی عربیہ کا جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. تو وہ آگے سے یعنی یہ رسپانس ہے کہ ان کو بار بار پولیو ڈراپس دے رہے ہیں, وہ لے کے بھی آ رہا ہے جو سعودی عربیہ کی جو کریڈیٹڈ اٹیسٹیشن ہے, وہ اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ساورن گورنمنٹ ہے. میں صرف سم اپ کرنا چاہتا ہوں. میں اس فرینکلی مجھے ایکچولی بہت شوق ملا یہ جو سعودی عربیہ میں جو چیزیں ہیں, اور ابھی آپ کے سامنے اور آئیں گی کیونکہ ابھی میں بول نہیں رہا کیونکہ پوری فل سکیل اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. میں اس لیے یہ آپ کو بلایا کہ یہ ہم اگر اپنی ایٹیٹیوڈز چینج نہیں کریں گے, اور میں پھر رپیٹ کرتا ہوں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں وہ فورن آفس کا کانسیپٹ تھا, وہ پروٹوٹائپ براؤن صاحب ہوتا تھا, وہ جا کے انگریز کی طرح بیہیو کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا ایکول نہیں سمجھتا تھا. اور بڑے کیونکہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں یہ 70s کے اندر جو ایمبیسڈرز کی ایٹیٹیوڈ تھی. دیکھیں جی, بٹ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کی ایمبسیز میں بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی لنکڈ ہو. شاہ جی یو مسٹ اوورسی اٹ. آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے جو ساری فیڈ بیک, اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری, اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بھجوائیں. اور سو آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو کہ اچھا جو ابھی تک بھجوا رہے ہیں وہ رسپانس جو آتا ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے, وہ بڑا سٹینڈرڈ قسم کا رسپانس آتا ہے جو ایک بیوروکریٹک قسم کا, جو میں نے ابھی آپ کو بھی پڑھے ہیں کہ وہ ہسبینڈ وائف کہہ رہے ہیں طلاق ہے سب کچھ ہے, یونین کاؤنسل ہے, وہ بیوروکریٹ بھیج رہے جی, اور لوگوں کے کام رک جاتے ہیں ساروں کے. سو نمبر 1 اس کی پلیز مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ کون, کیونکہ ہم تاکہ سزا اور جزا دیں, لوگوں کو اوپر اٹھائیں جو کہ اچھے کام کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں وہ پنش دیم. سیکنڈلی ایک کمپیشن میں چاہتا ہوں, اور کمپیشن تب آتا ہے جب کہ آپ کو ایکچولی فکر ہو کہ یہ جو بیچارہ اپنے گھر سے دور, بیوی بچوں سے دور, ایک سال 6-8 مہینے بچوں کو نہیں دیکھتا, جو محنت کرتا ہے, اس کو پلیز اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں, اس کے کام آسان کریں. بار بار چیز آتی ہے جی ہمیں وہ ٹائم دیتے ہیں, وہ اتنی دور سے بیچارے کرایہ خرچ کر کے جاتا ہے جو ایک پیسہ بچا رہا ہے یہاں کے لیے, وہاں جا کے پتہ چلتا ہے جی آج نہیں ہے.
ان کو آج اویلیبل نہیں ہے یا کچھ ہے, کسی فریولس چیز سے واپس بھیج دیتے ہیں. یہ جو کمپیشن نہیں ہے, اس کے لیے میں پھر آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کسی قسم کی ہمارے سے سپورٹ چاہیے. مثلا آپ سمجھتے ہیں اوور ورکڈ ہے کوئی, تو ہم آپ کے لیے اور سٹاف دے سکتے ہیں اس کے لیے, لیکن پلیز سروس دیم پراپرلی. یہ بڑے خاص اللہ کے لوگ ہیں, یہ محنت کش لوگ ہیں جن کے اوپر یہ ملک چل رہا ہے. تو اور پھر پریزنرز, یہ جو ہمارے پریزنرز ہیں, کوئی معاشرہ ان کو لاوارث نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو. ہمارے لوگ فریولس چیزوں میں پکڑے جاتے, چاہے پہلے ہی غریب ہوتے ہیں, وہ جیلوں میں, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان کو. تو پلیز اس کے لیے بھی ہم فنڈ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک سیل بنائیں, وکیل ہوں جو ریگولرلی جا کے پتا ہو, ہر پریزنرز کا ہمیں پتا ہو, فیڈ بیک آئے. کئی بیچارے بڑے ڈیسپریٹ لوگ جو چھوٹی سی چوریاں اگر ان کے فائنز ہیں, وہ ہم پیسے یہاں اکٹھے کر کے ان کو, بلکہ وہاں ہمارے جو باہر پاکستانی ہیں, اور واٹ آئی نو آف دیم, ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دیں, وہی ان کو بیچارے پیسے دے کے نکال سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ان کے پاس یہ انفارمیشن چلی جائے. اور فائنلی فورن انویسٹمنٹ, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بھی ایویلیویٹ کریں کہ کون سے ایمبیسی سے زیادہ پرو ایکٹیو کام ہو رہا ہے, ہمارے پاس انویسٹرز آ رہے ہیں, وہ جتنا بھی ہوتا جائے گا وہ اس سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت پاکستان ہمارا ٹیک آف کر رہا ہے آہستہ آہستہ. اللہ کا کرم ہے, ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے, روپیہ تکڑا ہو رہا ہے, ہمارا ریزروز بڑھ رہے ہیں. وزیر اعظم دنیا بھر میں تعینات پاکستانی سفیروں سے خطاب کریں. انہوں نے کہا کہ سفارت خانے اوورسیز سے اپنا رویہ تبدیل کریں. سفارت خانوں سے متعلق اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے شکایات آ رہی ہیں. اوورسیز پاکستانی ہماری سب سے بڑی طاقت ہیں. بدقسمتی سے پاکستانی سفارت خانوں کا اپنے شہریوں کے ساتھ رویہ ناروا ہوتا ہے. سعودی عرب اور UAE کے سفارت خانوں سے متعلق زیادہ شکایات آئی ہیں. سٹیزن پورٹل پر بھی شکایات آئی, جس کے کچھ پوائنٹس انہوں نے بتائے. واپس آئیں گے بریک کے بعد. پہلی بار ملنے سے پہلے ہم سب اجنبی ہی تو تھے, پر کافی into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. اب یہ it's not an easy thing, but ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ہم یہاں اس کا کچھ پلان کر سکتے ہیں اگر فیڈ بیک یہاں. Dear sir, thank you for reaching us out. یہ embassy کا response ہے. The embassy is well aware of the matter and has already taken up the matter with the authorities in the state of Qatar. Hopefully the matter will be resolved soon. تو وہ تو پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے قطر سے کرے گا. میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں, یہ نادرا کا ہے, یہ ذرا سن لیں. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding proper people to proper channels. تو وہ آگے کیا کہتا ہے ذرا یہ سن لیں, ادھر سے آیا. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different services provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہاں نادرا کا آفیشل یہ ایمبسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نادرا کا آفیشل وہاں پیسے لے رہا ہے لوگوں سے غلط ڈاکیومنٹس بنوانے کے لیے اور ان پہ غلط پیپرز کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ ایمبسی اس کو ایکشن لے اس کے کیس, کیونکہ وہ تو سارا ان کے نیچے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ نادرا ڈاکیومنٹ ادھر ہیڈ کوارٹرز میں, یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نا ایمبیسڈر نے کوشش کی یہ پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اگر وہ پیسے لے رہا ہے, امیجن ایمبیسی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو, یہ سارا ہمارا سٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اٹ جسٹ شوز کمپلیٹ کیرلیسنس. میں ایک اور آپ کو ابھی دکھاتا ہوں, ایک اور بھی بڑا, ہاں یہ ہے, ایک پولیو کا ہے. وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ جی ہم جب سعودی عربیہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پولیو ڈراپس دے دیتے ہیں, ہم ان کو وہ دکھاتے بھی ہیں کارڈ. وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عربیہ از اے سوورن اسٹیٹ اور ہم ان کو پالیسیز پہ جانا پڑتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی عربیہ کا جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. تو وہ آگے سے
यानी ये रिस्पॉन्स है कि उनको बार बार पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं, वो लेके भी आ रहा है जो सऊदी अरेबिया की जो क्रेडिटेड अटेस्टेशन है, वो उसके बाद उसे कहता है कि नहीं जी ये तो सॉवरेन गवर्नमेंट है। मैं सिर्फ सम अप करना चाहता हूँ, मैं इस फ्रैंकली मुझे एक्चुअली बहुत शौक मिला ये जो सऊदी अरेबिया में जो चीज़ें हैं, और अभी आपके सामने और आएंगी क्योंकि अभी मैं बोल नहीं रहा क्योंकि पूरी फुल स्केल इसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। मैं इसलिए ये आपको बुलाया कि ये हम अगर अपनी एटीट्यूड्स चेंज नहीं करेंगे, और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो पुराने ज़माने में वो फॉरेन ऑफिस का कॉन्सेप्ट था, वो प्रोटोटाइप ब्राउन साहिब होता था, वो जाके अंग्रेज़ की तरह बिहेव करता था और लोगों को अपना इक्वल नहीं समझता था। और क्योंकि मैंने देखे हुए हैं ये 70s के अंदर जो एम्बेसडर्स की एटीट्यूड थी। देखें जी, बट आई वॉन्ट दिस टाइम कि बड़ा क्लियर इसकी मॉनिटरिंग हो। ये जो वेबसाइट है ये इनकी एम्बेसीज में भी हो, आपके साथ भी लिंक्ड हो। शाह जी, यू मस्ट ओवरसी इट। आपके नीचे कोई आदमी होना चाहिए जो सारी फीडबैक, स्पेशल ऑफिसर जो फीडबैक ले सारी, और हम भी सिटीजन पोर्टल से जो हमें कंप्लेंट्स आए, और हमें बहुत आती हैं, हम सीधे आपके पास भिजवाएं। और सो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि अच्छा जो अभी तक भिजवा रहे हैं वो रिस्पांस जो आता है वो बड़ा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो बड़ा स्टैंडर्ड किस्म का रिस्पांस आता है, जो एक ब्यूरोक्रेटिक किस्म का, जो मैंने अभी आपको भी पढ़े हैं कि वो हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं तलाक है, सब कुछ है, यूनियन काउंसिल है, वो ब्यूरोक्रेट भेज रहे हैं जी, और लोगों के काम रुक जाते हैं सारों के। सो नंबर वन, इसकी प्लीज मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन, क्योंकि हम ताकि सजा और जजा दें, लोगों को ऊपर उठाएं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो पनिश दें। सेकेंडली, एक कंपैशन मैं चाहता हूं, और कंपैशन तब आता है जबकि आपको एक्चुअली फिक्र हो कि ये जो बेचारा अपने घर से दूर, बीवी बच्चों से दूर, एक साल 6-8 महीने बच्चों को नहीं देखता, जो मेहनत करता है, उसको प्लीज स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उसके काम आसान करें। बार बार चीज आती है जी हमें वो टाइम देते हैं, वो इतनी दूर से बेचारे किराया खर्च करके जाता है, जो एक पैसा बचा रहा है यहाँ के लिए, वहां जाके पता चलता है जी आज नहीं है, उनको आज अवेलेबल नहीं है या कुछ है, किसी फ्रिवलेस चीज से वापस भेज देते हैं। ये जो कंपैशन नहीं है, इसके लिए मैं फिर आपको गारंटी करता हूं किसी किस्म की हमारे से सपोर्ट चाहिए। मसलन आप समझते हैं ओवरवर्क्ड है कोई, तो हम आपके लिए और स्टाफ दे सकते हैं उसके लिए, लेकिन प्लीज सर्विस देम प्रॉपर्ली। ये बड़े खास अल्लाह के लोग हैं, ये मेहनत कश लोग हैं जिनके ऊपर ये मुल्क चल रहा है। तो और फिर प्रिजनर्स, ये जो हमारे प्रिजनर्स हैं, कोई माशरा इनको लावारिस नहीं छोड़ता अपने लोगों को। हमारे लोग फ्रिवलेस चीजों में पकड़े जाते, चाहे पहले गरीब होते हैं, वो जेलों में कोई पूछता ही नहीं है उनको। तो प्लीज इसके लिए भी हम फंड प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। एक सेल बनाएं, वकील हों जो रेगुलरली जाके पता हो, हर प्रिजनर्स का हमें पता हो, फीडबैक आए। कई बेचारे बड़े डेस्परेट लोग जो छोटी सी चोरियां अगर उनके फाइन्स है, वो हम पैसे यहाँ इकट्ठे करके उनको, बल्कि वहाँ हमारे जो बाहर पाकिस्तानी है, और व्हाट आई नो ऑफ देम, उनको भी हम टास्किंग लगा दे, वही उनको बेचारे पैसे दे के निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके पास ये इंफॉर्मेशन चली जाए। और फाइनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इवेल्युएट करें कि कौन से एम्बेसी से ज़्यादा प्रोएक्टिव काम हो रहा है, हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कौन। सो वो जितना भी होता जाएगा, वो उससे आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान हमारा टेक ऑफ कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह का करम है, हमारा मुल्क ऊपर जा रहा है, रुपया तकड़ा हो रहा है, हमारा रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म दुनिया भर में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से खिताब करें। उन्होंने कहा कि सिफारत खाने ओवरसीज से अपना रवैया तब्दील करें। सिफारत खानों से मुतालिक ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से शिकायत आ रही हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तानी सिफारत खानों का अपने शहरियों के साथ रवैया नारवा होता है। सऊदी अरब और यूएई के सिफारत खानों से मुतालिक ज्यादा शिकायत आई हैं। सिटीजन पोर्टल पर भी शिकायत आई, जिसके कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। पहली बार मिलने से पहले हम सब अजनबी ही तो थे,
पर काफी